بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 278 ہے اور پارہ 3 ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ خالق کائنات نے اس آیہ کریمہ کے اندر سود کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ دوسری آیہ کریمہ میں سود خوروں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بھی پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 279 ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اللہ اس کے رسول کے خلاف تو یہ اعلان جنگ ہے۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، اس کے بارے میں خالق کے کائنات نے اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ آپ زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں نہیں کیا، حج کے بارے میں نہیں کیا، خیرات کے بارے میں نہیں کیا، رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن سود ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے یا اس سے علیحدہ نہیں ہوتے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور تیسری آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَيْكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ، یہ بھی پارہ نمبر 3 ہے۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور سود چھوڑ دیتے ہو تمہارے لیے اصل مال ہی بہتر ہے، اور اس طرح نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت سارے سپاروں میں سود کا ذکر کیا ہے۔ اور سود کہتے کسے ہیں، اب اس کی بھی وضاحت میں چاہتا ہوں۔ اردو میں سود کے یہ لفظ جو سود ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اور ربا جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ۔ اور یہ سود کا جو سلسلہ تھا یہ عرب میں بھی چل رہا تھا، لیکن جب خالق کائنات کا حکم آ گیا، قرآن کریم کا حکم آ گیا کہ سود کا کاروبار کرنا، سود لینا اور دینا، یہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اب مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو 100 روپے دیا اور اس 100 روپے کے اوپر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے یہ جب واپس کرنے ہیں تو آپ نے یہ 200 روپے دینے ہیں، اس کا نام ہی سود ہے۔ آپ نے کسی کو 500 روپے دیا اور اس کو کہا کہ بھئی میں یہ 500 روپے آپ کو بطور قرض دے رہا ہوں، لیکن جب آپ نے واپسی کرنا ہے تو آپ نے یہ 500 نہیں بلکہ 1000 روپیہ واپس کرنا ہے، اس کا نام سود ہے۔ مثلا آپ کوئی بھی کسی کو رقم دیتے ہیں اور اس کے اوپر طے کرتے ہیں، طے سے مراد جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 1000 روپے کی چیز ہے یا 1000 روپے آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 2000 روپے واپس کرنا، یہ طے ہوا، اس کو کہتے ہیں سود۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ حرام کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں اور وہ طے نہیں کرتے، وہ اپنی خوشی سے آپ کو 1000 کے اوپر 500 روپے دے دیتا ہے، 200 روپے دے دیتا ہے، 400 روپے دے دیتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ طے نہیں کیا، وہ خوشی سے آپ کو 1000 کے پیچھے کچھ رقم دیتا ہے، تو یہ سود میں شامل نہیں ہے، یہ جائز ہے، آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں اور لوگوں سے قرض لے کر بطور سود ہم اپنی بیٹیوں کا اور بیٹوں کا رشتہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کرا دیا۔ اسی طرح ہم گاڑی خریدتے ہیں بینکوں سے
یہ بھی حرام ہے۔ آپ موٹر سائیکل خریدتے قسطوں پر، اس کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دی ہے۔ اسی طرح آپ فیکٹری بناتے ہیں اور آپ فیکٹری کے لیے 1 کروڑ روپیہ رقم لیتے، قرض لیتے ہیں، اور ساتھ آپ نے 2 کروڑ روپیہ واپس کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ طے ہوا آپ نے بینک سے قرض لیا ہے، کسی کمپنی سے قرض لیا ہے اور آپ نے طے کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بینک کے اندر، جس کو ہم پرافٹ کہتے ہیں، آپ نے رقم رکھوائی کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ یہاں رکھا ہے اور مجھے اس کے عوض 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے، تو اس کو بھی اسلام نے حرام کرا دیا۔ اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں قسطوں کی دکانیں ہیں، بہت سارے کاروبار ایسے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور یہ چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، خالق کائنات کے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہم لوگ اس کی صورتوں کو بدل دیتے ہیں۔ صورت بدلنے سے نہ ثواب کے اندر کمی آتی ہے، نہ عذاب کے اندر کمی آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پرافٹ لے رہے ہیں، لیکن یہ بھی اسلام میں منع ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث رسول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کو قرض لیتا ہے اور وہ قرض احسن طریقے سے ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدا کا پسندیدہ بندہ ہے۔ عرب کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس سود کا کاروبار کرتے تھے۔ جب تک حکم الہی نہیں آیا، اس سے پہلے وہ سود کا پورے عرب کے اندر ان کا کاروبار تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب خالق کائنات کا حکم آ گیا تو رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے اندر اعلان کر دیا کہ لوگوں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ رکھو، لیکن میرے چاچا کی حقیقی رقم جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ گویا کہ ہمیں چاہیے ہم ان کاموں سے محفوظ رہیں کہ سود اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ سود خور کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے جو آپ کو 2-3 آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مسلمان ہو، اور ایک جگہ فرمایا اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور ایک جگہ پر وہ خالق کے کائنات فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ کاروبار کرتے ہو تو تم توبہ کر لو اور اسے چھوڑ دو، نہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرو، نہ کسی کے اوپر ظلم کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سود خور جو ہے اس کے چہرے سے اللہ اس کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی اولاد کا نیک اور صالح ہونا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے سکون اور اطمینان جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام وہ کام ہے جو نہ خدا کو پسند ہے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔